اب میں آپ کو کچھ بہت خوبصورت حدیث سناؤں گا. دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 چیزیں مینشن کی ہیں. ایک یہ فیکٹ کہ ڈیتھ آ کر رہے گی اور کوئی بھی انسان ڈیتھ کے احاطے سے نہیں نکل سکتا. نمبر 2, ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آر پارٹ آف لائف, دے ول کم. اینڈ نمبر 3, فالس ہوپس نہیں لگانے, دنیا سے دل نہیں لگانا اور فالس ہوپس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی. Now let me tell you some beautiful ahadith. سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said لا تتخذوا الزیعة فترغبوا فی الدنیا. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said do not be consumed with acquiring property such that you place your hope in the world. اللہ اکبر. obsession کی بات کی ہے کہ اتنے obsess مت ہو جاؤ پراپرٹی کمانے میں یا پراپرٹی بنانے میں کہ تم کنزیوم ہو جاؤ اس دنیا کی زندگی سے, اور اتنے کنزیوم ہو جاؤ, اتنے تھک جاؤ کہ تمہارے پاس نہ نماز پڑھنے کا ٹائم رہے, نہ ذکر کرنے کا ٹائم رہے, نہ کبھی زندگی میں قرآن کھولنے کی توفیق ہو, نہ قرآن سمجھنے کی توفیق ہو, نہ رشتہ داروں سے ملنے کی توفیق ہو, نہ صلہ رحمی کرنے کی توفیق ہو, نہ چیریٹی کرنے کی توفیق ہو, نہ دین پڑھنے کی توفیق ہو. اتنا کنزیوم مت ہو جاؤ اور نہ یہاں سے فالس ہوپس لگاؤ. کیا تم نے ساری زندگی یہاں پہ رہنا ہے یا تم نے قبر میں جانا ہے الٹیمیٹلی, اور قبر کے بعد تم نے کہاں جانا ہے؟ آخرت, جو کہ دنیا کی زندگی سے انفینائٹ ٹائم زیادہ ہے. تو پھر عقل مند آدمی کیا سوچتا ہے؟ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں. عبید اللہ ابن محسان reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, and mind you this is such a beautiful حدیث کہ make this حدیث your constitution of life. آپ یہ حدیث والا ایٹیٹیوڈ اپنے اندر لے کر اور پھر دیکھیں زندگی کتنی حسین بن جاتی اور ٹینشن فری بن جاتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever among you wakes up secure in his property, healthy in his body, and he has his food for the day, it is as if he were given the entire world. سنن ترمذی حدیث نمبر 2346. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی صبح سو کر اٹھے اور وہ سکیور ہے, اس کی پراپرٹی سکیور ہے, خانہ جنگی نہیں ہے, وہاں پر امن ہے. نمبر 2, اس کے پاس ہیلتھ ہے, اس کے پاس صحت ہے, اسے کوئی بیماری نہیں ہے. نمبر 3, اس کے پاس اس دن کا ذخیرہ ہے, اس دن کا, نوٹ دا ورڈ, اس دن کا رزق ہے. اٹ از ایز اف ہی ور گیون دی انٹائر ورلڈ. اللہ اکبر. ہم 20-20 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, 10-10 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہوں گے, انہیں کہاں سے کھلائیں گے, کس اسکول میں کرائیں گے, فیسیں کہاں سے آئیں گی. اور میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ شاید اسی لیے نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ کی کتنی بڑی ناشکری کہ بجائے کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے کا ہم ڈرتے ہیں کہ یار بچے پیدا ہو گئے تو کھلائیں گے کہاں سے. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکولر نیریٹو تو ہے ہی نا کہ بچے 2 ہی اچھے. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ جو کوئی بھی صبح اٹھے اور وہ امن کی حالت میں, اس کے پاس صحت ہے اور اس دن کا رزق ہے, تو ایسے جیسے پوری دنیا کا بادشاہ. یہ لکھ کر لگا لیں حدیث اپنے کمرے میں, آپ لوگ یو ول بی ایٹ ایز. ٹرسٹ می, یہ رسول اللہ کی گارنٹی ہے. ان کے الفاظ ہیں کہ بھائی شکر گزاری کرو کہ آج تو کھانے کے لیے میرے پاس موجود ہے نا, کل اللہ دے گا, جیسے برڈز کو دیتا ہے, چڑیوں کو دیتا ہے. مجھے بتائیں کیا آپ کبھی بھوکے مرے ہیں؟ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں, کیا کوئی ایسا آپ پہ ڈے آ گیا کہ بالکل فاقہ ہو گیا اور ہم بھوکے مرنے والے ہو گئے ہیں, فٹ پاتھ پہ آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے, لیکن ہمارے اندر یہ ناشکری اور یہ تذبذب اور یہ بے چینی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بیکاز وی آر آلویز سیئنگ انسٹاگرامز, we are always seeing Facebook, we are always following people, we are seeing pages of brands and clothes and cars. پھر ایک رشتہ دار کی پوسٹ آتی ہے کہ اس نے نئی V8 لے لی ہے, پھر ایک رشتہ دار کی پوسٹ آتی ہے کہ وہ تو فلانے ہوٹل میں سالگرہ منا رہا ہے, پھر ایک کی آتی ہے کہ وہ تو فلانی جگہ اٹلی میں یا تھائی لینڈ میں چھٹیاں منانے گئے ہوئے, اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں, میں غربت میں رہ رہا ہوں یا غربت میں رہ رہی ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اور پھر کمپیریزنز ہوتے ہیں, اس کا خامد تو یہ کرتا ہے, اس کی وائف تو یہ کرتی ہے, اس کے سسرال والے نے تو یہ گفٹ دیا, اس کے ابو نے تو یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور وہ کیا. اینڈ دس میسز اپ آور لائف, سچ اے ڈپریس لائف, اتنی ہولو لائف, دوسروں کے ساتھ کمپیریزن, اور اللہ کا شکر نہ کرنا, اور دوسروں کے گھر دیکھ دیکھ کے, گاڑیاں دیکھ کے کمپیریزنز کرتے پھرنا. وی شوڈ تھینک اللہ کہ ہمارے پاس اس دن کا رزق تو ایٹ لیسٹ موجود ہے. دیٹ از دی ایٹیٹیوڈ وی آل نیڈ ٹو اڈاپٹ.